مجھے جنات کے متعلق بہت سے مراسلے نظر آئے۔ وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں، کن چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کچھ باتیں سچ ہیں اور کچھ بالکل غلط بھی ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں گی۔ کہتے ہیں شرپسند یا برے خلیج جنات جانوروں کے روپ میں آتے ہیں، خاص کر چھپکلی کی شکل میں۔ جبھی چھپکلی کو بھگانے مارنے کا حکم بھی مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور وہ جملہ کہ اگر تو جن ہے تو چلی جا 3 بار کہنا بھی میرا آزمایا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری 2 بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ ہمارے برابر والا کمرہ ہمارے والدین کا تھا۔ ایک رات جب ہم تینوں سونے لگی تھیں، رات کے کوئی 2 بج رہے تھے، یوں ہی باتیں کرتے کرتے اچانک ہمارے کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ہم سمجھی ماما ہوں گی، پکار کر پوچھا کون ہے، مگر دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلتا چلا گیا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تینوں تھوڑا گھبرائیں۔ کون ہے پکارا، لاہور پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی ایک موٹی سی چھپکلی تیزی سے دروازے کے پیچھے سے دیوار پر چڑھی آئی۔ ہمارے کمرے میں کوئی چھپکلی نہیں تھی، مگر یوں اچانک دروازہ کھلنے اور اسے تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ہم تینوں بری طرح ڈر گئے۔ وہ چھپکلی غیر معمولی طور پر تیز رفتار تھی اور دیوار یا چھت پر اونچائی کے بجائے تھوڑا نیچے نیچے چل رہی تھی۔ ہم تینوں ڈر چکے تھے۔ ہم نے اونچی آواز میں والدین کو آواز دی، پر بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی ہم میں ہمت ہی نہ تھی اٹھنے کی۔ میں نے زور سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی پڑھنی شروع کی، وہ چھپکلی نگاہوں کے سامنے پٹ سے ہمارے بیڈ کے پاس چھوٹی الماری پر آ گری۔ ہم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ وہ سنبھل کر واپس تیزی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ وہ ایک جانب سے چلنا شروع ہو گئی اور پورے کمرے کا چکر لگا دیا۔ ہم نے ہمت کی، اٹھ کر ٹیوب لائٹ جلا دی۔ اب ہم اس پر نگاہ کیے تھے کہ شاید اب باہر نکل جائے، مگر وہ نہ نکلی، الٹا پورے کمرے کا چکر تیزی سے لگانے لگی۔ ہم 3 نہ ہوتے تو یقیناً بہت برا حال ہوتا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ اسی تیزی سے چکر کاٹنے لگی، ایک دیوار سے دوسری دیوار، اور عجیب سی کٹ کٹ کی آواز نکالنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی، چاروں کل، سب کچھ جو یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پیلی پھٹک چھپکلی کے جسم پر دھبے نمودار ہوئے، لال رنگ کے، اور وہ بہت زور سے آواز نکالنے لگی۔ اب ہمیں ڈر نہیں لگا۔ میں اٹھ کر گئی، والدین کے کمرے کا دروازہ کھولا، ان کو 3 بار پکارا، مگر دونوں بے خبر سوتے ہی رہے، آواز پر اٹھے ہی نہیں۔ واپس آ کر کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی۔ سامنے دیوار پر اب ایک اور چھپکلی آ گئی تھی، کالے گندی سی رنگ کی۔ یہ چھپکلی دوسرے الماری کے پاس سے نکلی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے کمرے میں ایک بھی چھپکلی نہیں تھی۔ اب دونوں چھپکلیاں قریب قریب آ گئیں۔ دوسری چھپکلی نے اب آواز نکالنا شروع کر دی اور کمرے کا چکر کاٹنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ دونوں اب دیوار پر چپکی تھی، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ یہ تمام سلسلہ کم از کم 2-3 گھنٹے چلا۔ ہم تینوں خوف کے مارے سو بھی نہیں پا رہے تھے۔ تبھی اذان کی آواز آنا شروع ہوئی، صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی۔ تب ہم نے بتی بجھائی اور سونے لیٹ گئے۔ صبح جب پھر آنکھ کھلی تو وہ کالی والی چھپکلی سی جگہ تھی، جبکہ پیلی چھپکلی، اس کے جسم پر سرخ دھبے تھے، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج بھی جب وہ یاد آتی ہے رات، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل میں نے کبھی چھپکلی کی آواز نہیں سنی تھی، نہ ہی کسی چھپکلی کو اتنی تیزی سے حرکت کرتے دیکھا۔ آج تک یہ بات سچ ہے کہ چھپکلی خاص طور پر غیر مرئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں چھپکلیوں سے محتاط رہتی ہوں۔ گھر میں ایک چھپکلی بھی نہیں رہنے دیتی، اس کے لیے اسپرے منگوا کر رکھتی ہوں۔ آپ لوگ بھی چھپکلیوں کو دیکھتے ہی مار دیں، بھگا دیں، یہ عموماً شیطان کا روپ ہوتی ہے۔